اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ علماء اکرام نے فرمایا جب میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے اول تو اسے پتہ لگ جاتا ہے مجھے کس کال کوٹھڑی کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اگر گنہگار ہے فرمایا جاتا ہے اس کا کفن اتار کے پرے پھینک دو۔ قبر کی دیوار میں سے ایک کیڑا نکلتا ہے جو اس انسان کی آنکھ کے ڈیلے میں ڈنگ مار کے آنکھ کا سارا پانی باہر چہرے پہ پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ کیڑا رینگتا انسان کی ناف دھنی کے پاس جاتا ہے، پھر اس کی ناف میں ڈنگ مار کے اوجڑی کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ کیڑا تیسرا ڈنگ مارنے کے لیے انسان کے پیر کے انگوٹھے کے پاس جاتا ہے، پیر کے انگوٹھے کے کونے پہ ڈنگ مارتا ہے، سر تک کے تمام جوڑوں کو علیحدہ کر کے پھینک دیتا ہے۔ یہ تیری اوقات ہے۔ 82 سال کی عمر ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ قبرستان بیٹھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ 2 مرتبہ نبی کا دوہرا داماد بنا جس کی سخاوت کا چرچے عرش معلیٰ پہ ہوئے، جس کی سخاوت آج بھی مدینہ پاک کے فقراء اور مساکین پہ ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی اپنی ذاتی کمائی سے آج مدینے کے روڈ پر فندق عثمان بنا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا اپنا ہوٹل ہے فندق عثمان۔ ہر سال 50 بلین کے قریب پچھلے سال 50 بلین اس کی نفع کی کمائی آئی۔ 25 بلین مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دینے والے ان کے گیس اور پانی کے بل ادا کیے گئے، اور 25 بلین پچھلے سال بھی مدینے کے غرباء میں عثمان کی طرف سے تقسیم کیا گیا ہے۔ بیر روما جب نبی نے اعلان کیا مسلمانوں کے لیے کون پانی دے گا، حضرت عثمان نے 23 سے 35 ہزار درہم دے کر یہودی سے بیر روما لے کے مسلمانوں کو دے دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے کنواں، جس کنویں میں جس باغ میں یہ کنواں تھا وہاں قریباً 1500 کے قریب کھجوروں کے درخت تھے۔ آمدنی آتی گئی، حضرت عثمان غنی کی طرف سے امت کو تحفہ ملتا رہا۔ عثمان تو نبی کے روزے میں چلا گیا، جتنی آمدنی آیا کرتی تھی ساری کی ساری مدینے کے یتیموں غریبوں پہ تقسیم ہوتی۔ پھر میرے عزیزوں اس سعودی حکومت کا دور آیا، انہوں نے اس آمدنی سے حضرت عثمان کے نام سے فندق عثمان بنایا۔ اور لوگوں جتنی آمدنی آتی ہے آج بھی مدینے کے بینک میں حضرت عثمان غنی کے ذاتی نام سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے کہ آپ کی آمدنی کا پیسہ سارا آتا ہے حضرت عثمان غنی کی طرف سے۔ اس سال بھی سارا پیسہ نفع کا مدینے کے غرباء پہ تقسیم کیا گیا ہے۔ یاری 1400 سال پہلے اللہ سے لگائی، آمدن آج تک آ رہی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ آج بھی اللہ اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ آؤ ایمان والو تجارت کرے۔ تو وہ اللہ والا قبرستان کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے کہا کل بازار میں کھڑے رو رہے تھے، میں نے تیرے سے وجہ پوچھی۔ بازار میں چلنے والوں کو دیکھ کے کہنے لگا ان کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے، وہ صلح کرنے کو تیار ہے، ان میں سے کوئی راضی ہونے کو تیار نہیں، وہ ہاتھ بڑھانے کو تیار، ان میں سے کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ آج قبر میں بے بس ہو کر بے بسی کے عالم میں ان کو لیٹا دیکھ کے ترس آ رہا ہے کہ کیوں آج یہ ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں صلح کر لے، وہ صلح کرنے کو آج تیار نہیں ہے۔ زندگی کے اندر اسے صلح کر لو، ورنہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ معاملہ بڑا اوکھا ہو جائے گا۔ اب کیا تجارت؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ ہے کوئی جو ایمان والا ہمارے ساتھ تجارت کرے، اور وہ تجارت جو دنیا کے دردناک اور آخرت کے عذابوں سے بچا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اب یہ تجارت کن کے لیے؟ بینک والے تجارت کرتے ہیں، کس آدمی سے کریں گے؟ جس کا 5 لاکھ بینک میں موجود ہو، جس کی ٹرانزیکشن اچھی ہوتی ہو، آنا جانا جس کا بینک کے اندر لگا رہتا ہو، اس کو گاڑی ملے گی، ہاؤس رینٹ ملے گا، پتہ نہیں کیا کیا ملے گا، اس کے اندر صلاحیت ہو، پیسہ دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، گارنٹیڈ ہو، دو شناختی کارڈ ہو، بجلی کا پتہ نہیں کیا کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح کسی سے واشنگ مشین لینے کے لیے قسطوں کی دکان پہ جاؤ،
ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو 5 روپے کا نوٹ نہیں دے گا۔ مشین ایک دنیا کی 4000 کی بنائی ہوئی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لے گا، چیک بک لے گا، انگوٹھوں کے دستخط لے گا۔ پروردگار عالم بھی ان کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ 3 نشانیاں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پر ایمان ہو، اور اللہ کے راستے میں مال جان لگانے کا بھی، اموالکم وانفسکم، مال جان لگانے کا اللہ کے راستے کے اندر جذبہ ایمانی ہو۔ پھر ایمان بھی کیسا؟ 5 سال کے بعد الیکشن آئے گا یا بیج لگائیں گے، ہم تیری پارٹی کے۔ فرمایا مجھے 5 سال کے بعد والا ووٹر نہیں چاہیے، ہمیں تو گنبد خضرا کا، جب سے ماں کی گود میں آیا قبر میں جانے تک گنبد خضرا کا پکا سچا گنبد خضرا والے کا نوکر چاہیے۔ وہ ایمان والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، نبی کا حضرت حارثہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی میں سو رہا ہے، بے خبر سو رہا ہے، حضور پاس سے گزرے، آپ نے حضرت حارثہ کی پاؤں کی تلی پر اپنا پاؤں رکھا اور زور سے دبایا، حضرت حارثہ کی آنکھیں کھلی، ہکے بکے رہ گئے۔ کتنے مقدروں والا وہ جوان تھا، کسی کو ماں جگائے گی، کسی کو باپ جگائے گا، کسی کو بہن رضائی اتار کے کہے گی میرا اٹھ ٹائم ہو گیا۔ وہاں صحابہ کتنے مقدروں والے، تمہیں سوتا دیکھ کے بھی مسکرایا کرتا تھا، تمہیں اٹھتا دیکھ کے بھی مسکرایا کرتا تھا، تمہیں جگانے کے لیے کملی والا آیا، حضور علیہ السلام کے سامنے آنکھیں کھول کے لیٹے رہے، آپ نے دیکھ کے مسکرایا۔ نبوت والی زبان سے پہلا جملہ لکھنا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ صبح تو نے کس حالت میں کی؟ ڈرونے خواب دیکھتا رہا، خواب میں امی دیکھتا رہا، خواب میں ابو دیکھتا رہا، رشتہ دار دیکھتا رہا، کنب برادری دیکھتا رہا۔ کیف یا اصبحت یا حارثہ، اب وہ بھی نبی کا صحابی تھا، یوں نہیں کہا، کملی والے بستر بڑا موٹا تھا، تکیہ بڑا سخت تھا، کملی والے نیچے لیٹ کے مجھے نیند نہ آئی، اللہ اکبر، میرے عزیزوں مسکرا کے کہنے لگے اصبحت مؤمنا حقا، اللہ کی عزت کی قسم، جیب میں پیسہ موجود کوئی نہیں لیکن سینے میں ایمان پورا موجود ہے۔